سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ جنات اور موکلات کا فرق بتائیں، کیا ہے موکلات؟ جنات اور موکلات، دیکھیں ایک تو ہے عملیات کے اصول کے مطابق فرق، اور ایک ہے یعنی عوامی طور پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیں یوں تو جس کو بھی آپ کام دے دیں نا اپنا، وہ آپ کا موکل ہے نا، لفظی لحاظ سے آپ جس کو بھی بول دیں میرا یہ کام ہے، یہ کام کر دو، وہ آپ کا موکل ہو گیا۔ اب اس لحاظ سے جنات بھی ہیں، جنات بھی موکلات ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کہہ دیتے بھئی یہ موکلات ہیں، اور اس میں جنات کی کوئی بھی قسم ہو وہ بھی ہیں۔ لیکن ایک ہے اصول عملیات کے مطابق، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک عمل کے تحت کچھ مخلوقات ہیں، اور ان کے نا کچھ درجے ہیں، ان درجات کے مطابق ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو درجہ ہوتا ہے وہ فرشتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ان حروف کے ساتھ یا ان آیات کے ساتھ یا ان اسماء کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی اس خاص طریقے سے اس کو پڑھے گا یا استعمال میں لائے گا تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کا یہ والا مقصد پورا کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرض کے لیے کوئی عمل پڑھ رہا ہے، تو جب وہ عمل پڑھے گا تو وہ جو مخلوق ہے اس میں فرشتے جن کو یہ کہتے ہیں علماء روحانیات، تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خود بخود ایکٹیو ہو جائیں گے، اور وہ ان کو حکم دینے کی ضرورت نہیں، ان کو حکم پہلے سے ملا ہوا ہے، یعنی وہ اس پڑھنے والے کے ماتحت نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے ماتحت ہے۔ اللہ نے ہی ان کو اس ڈیوٹی پہ لگایا کہ جب یہ کوئی اس طرح سے پڑھے تو تم اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے اسباب پیدا کرو گے یا اس کا قرض ادا کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے تو کسی کے ماتحت نہیں ہوتے، وہ اللہ ہی کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن ان کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں۔ یہ آ گئی نا سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں پہلے تو جو ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں، اصل میں انہی کو موکلات کہتے ہیں اصطلاحی لحاظ سے، عملیات کی اصطلاح میں وہی موکل ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ پھر ان کے بعد جو ہے ایک اور مخلوق ہوتی ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے اس موکل کے ماتحت، صحیح ہے۔ پھر اس کے تحت اعوان ہوتے ہیں، پھر اعوان کے ماتحت جنات سے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ نیچے جا کے بالکل مخلوقات، پھر اس سے ادنا، پھر اس سے ادنا، پھر اس سے ادنا، پھر وہ اسفل تک آتے ہیں۔ بالکل سمجھ لیں فوج ہوتی ہے یہ پوری مخلوقات کی، لیکن وہی ہے کہ جس پہ جتنا کھلے، ہر کسی پہ جو ہے نا اس کے ظرف کے مطابق اور اس کی صلاحیت کے مطابق کھلتا ہے۔ جیسے میں وہ اللہ الصمد والا نہیں بتا رہا تھا ابھی پچھلے اس میں ہوئی تھی، تو ایک اور تھے وہ بھی کر رہے تھے بیچارے۔ اب ان کا کیا تھا، ان کی دکان تھی، دکان پہ بیٹھتے تھے اور ساتھ میں ان کو شوق چڑھ گیا کہ میں یہ کروں، تو اب وہ بیچارے آئے تھے، ان کو شروع کروایا، تو جو ہے نا وہ 2 ہفتے گزرے ہوں گے۔ اچھا وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ دعوت بھی نہیں دے رہے تھے، وہ بس پرہیز کے ساتھ جو ہے نا وہ 1100 بار کی تعداد تھی ان کی، وہ پڑھتے تھے، لیکن پرہیز کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے ایک دن حضرت میں چھوڑ رہا ہوں،
میں نے بولا کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی، کیا ہو گیا، اس کو کرو، رجت ہو جاتی ہے اس میں، ایسے نہیں کرو. کہ نہیں حضرت مجھے ڈر لگ گیا. میں نے بولا کیا ہوا، کوئی مخلوق سامنے آ گئی؟ بولے نہیں وہ آ جائے گی، مجھے ایسا لگ رہا ہے. میں نے بولا ہوا کیا؟ کہنے لگے حضرت میں اپنی دکان بند کرنے سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ نا سامان جو ختم ہونے والا ہوتا ہے اس کو ایک پرچے پہ لکھ لیتا ہوں، اور پھر ہمارا گودام ہے وہاں پہ میں جا کے نا رات کو پیک کر لیتا ہوں، پھر صبح آ کے گودام سے اٹھا کے دکان پہ لے جاتا ہوں. میں نے بولا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے دکان میں سارا سامان اندر رکھ لیا، پھر میں نے نا وہ ساری چیزیں پورے ایک لسٹ بنا لی. کہنے لگے میں گودام میں پہنچا ہوں تو وہ پہلے سے پیک ہوا رکھا تھا. تو میں نے بولا یہ تو اچھا ہو گیا، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی. کہنے لگے نہیں میں یہی سمجھا کہ کوئی جو ہے نا وہ کام کرنے والے وغیرہ انہوں نے ایسے رینڈملی کچھ پیک کر دیا ہوگا. تو میں نے بولا میں نے ایک ایک چیز کھول کے دیکھی، میں نے اگر ایک نٹ بھی لکھا ہوا ہے نا تو وہ بھی ایک الگ رکھا ہوا تھا نٹ اس میں. تو میں نے بولا نہیں یہ تو کسی اور نے نہیں کیا، یہ تو بالکل اسی لسٹ کے مطابق پیک ہوا ہے. تو کہنے لگے میں نے کیا کیا، میں نے اس کو واپس بھی نہیں رکھا، پیک بھی نہیں کیا واپس، اور میں جو نا تالا لگا کے آ گیا. اور مجھے جو ہے نا وہ ڈر لگنے لگا، بخار چڑھ گیا مجھے. تو میں نے بولا بھائی یہی تو ہوتا ہے، اور کیا، یہ نہیں اور کیا آپ اس سے امید رکھیں گے، یہی ہوگا؟ تو کہنے لگے نہیں میں نے یہ نہیں سوچا تھا اتنا خطرناک ہوگا. میں نے بولا بھائی یہ تو ابھی سب سے اسفل مخلوق ظاہر ہونے والی ہے، اس سے اتنا ڈر رہا ہے تو لوگ تو یہی چاہتے ہیں. اور کسی پہ کھل رہا ہوتا ہے یہ اس طرح سے، تو اس پہ کھل رہا تو خوش نصیبی کے لیے. نہیں حضرت میں بیوی بچوں والا ہوں، میرے کو نہیں کھولنا کچھ، میرے بیوی بچے مجھے پیارے. تو میں نے بولا انہوں نے کہا تجھے دھمکی دی ہے تو بیوی بچوں کو مار دیں گے؟ کہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب وہ اس نے کیا ہوگا، شیئر کیا ہوگا گھر والوں سے، تو گھر والوں نے بولا او بھائی جان چھوڑاؤ اس سے. اب وہ بیچارہ جو ہے وہ ایسے اچھا جاتے جاتے بولا کچھ ہوگا تو نہیں نا، دیکھ لیں گے نا حضرت آپ؟ میں نے بولا جا بھائی جا دیکھ لیں گے. میں نے بولا لیکن پڑھتے رہیے تھوڑا کچھ نہ کچھ. کہنے گے ہاں 11-12 بار تو بھی پڑھتا رہوں گا. میں نے بولا صحیح ہے جا. تو اس پہ وہ سب سے اسفل درجے کی جو مخلوق تھی نا وہ ظاہر ہونے لگی تھی. اس نے ابھی اپنا ہونا جو ہے نا اپنے وجود کا احساس دلانا شروع کیا تھا، اب وہ اسی میں ڈر گیا. اب وہ کیا کرتا آگے، ہے نا. تو موقلات تک تو بہت ہی کم لوگ جاتے ہیں، اصل جو ہے نا ان تک تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. باقی یہ جو ہے وہ اسفل درجے کی جو مخلوقات ہیں نا، جو ماتحتوں کے ماتحت ہیں، وہی ظاہر ہو جاتی، اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں لوگ، بولتے ہیں صحیح ہے یہی صحیح ہے. تو وہ جنات میں صحیح ہوتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ باقی جو موقلات کا لفظ اصطلاحی لحاظ سے وہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرشتوں کے لیے. تو اب سمجھ آ گیا کیا فرق ہے، اور کچھ اس کے علاوہ؟